بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل نے خالد سے اور انہوں نے انس بن سرین سے روایت کی، کہا میں نے جنداب بن عبداللہ قصری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ دعا ہے اللہ تم سے اپنے ذمے کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہ کرے، کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے میں سے کسی چیز کا مطالبہ کر لے اسے پا لیتا ہے، پھر اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ محمود بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے، جو ان صحابہ اکرام میں سے تھے جو انصار میں سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر خراب ہو گئی ہے، میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اور ان کے درمیان والی وادی میں سیلاب آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے میں ان کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں انہیں نماز پڑھاؤں۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز پڑھنے کی کسی ایک جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مستقل طور پر جائے نماز بنا لوں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ عتبان رضی اللہ عنہ نے کہا تو صبح کے وقت دن چڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں نے تشریف آوری کا کہا، آپ آ کر بیٹھے نہیں جہاں تک کہ گھر کے اندر کے حصے میں داخل ہوئے۔ پھر پوچھا، تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو حضیر گوشت کے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے ہوئے کھانے کے لیے روک لیا جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کی آمد کا سن کر ارد گرد سے محلے کے لوگ آ گئے، حتیٰ کہ گھر میں خاصی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بات کرنے والے نے کہا، مالک بن دخشان کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں ایسا نہ کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس الزام لگانے والے نے کہا، ہم تو اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں ہی کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو آگ پر حرام قرار دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ حضرت ابن شہاب نے کہا، میں نے بعد میں اسجان بن محمد انصاری سے، جو بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ہے، محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے
اس میں ان محمود رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کی نانی ملائکہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو انہوں نے تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول کیا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری برکت کی خاطر نماز پڑھوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا میں کھڑا ہوا اور اپنی ایک چٹائی کی طرف بڑھا جو لمبا عرصے استعمال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے صاف کرنے کے لیے اس پر پانی بہایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے۔ میں اور وہاں موجود ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی۔ بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حصول برکت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ تشریف لے گئے۔ ابو التجا نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ بعض اوقات آپ ہمارے گھر میں ہوتے اور نماز کا وقت ہو جاتا، پھر آپ اس چٹائی کے بارے میں حکم دیتے جو آپ کے نیچے ہوتی، اس سے جھاڑا جاتا، پھر اس پر پانی چھڑکا جاتا، پھر آپ امامت کراتے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ کہا ان کی چٹائی کھجور کے پتوں کی ہوتی تھی۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، وہاں میری والدہ اور میری خالہ ام حرمہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ فرض نماز کے وقت کے بغیر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے ثابت سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے کس جانب کھڑا کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دائیں ہاتھ کھڑا کیا تھا، پھر آپ نے ہمارے سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد میری ماں کہنے لگی اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے، اللہ سے اس کے لیے خصوصی دعا کریں۔ کہا آپ نے میرے لیے ہر بلائی کی دعا کی اور میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کرنا اور اس کے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔